السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی کے بچے کو جنت کی بشارت، بہت ہی زبردست اور پیارا بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے کہ بر وقت نیو بیانات دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایک بچہ تھا یہودی کا، سمجھدار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا، عبدالقدوس کا نام لکھا، عبدالقدوس نام بتایا کتابوں میں، تو مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا۔ بعد میں اس کا مجلس میں آنا بند ہو گیا کہ اب مجلس میں نہیں آ رہا، معلوم ہوا بیمار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اس کے بیمار پرسی کے لیے۔ ہاں، بیمار کی بیمار پرسی کرنا سنت، یہ بھی معاشرت اور رہن سہن میں ایک حق ہے۔ معلوم ہوا بیمار ہے، حالت نازک ہے، جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھے بیٹھے توریت پڑھ رہا تھا۔ بچے کی حالت کمزور ہو رہی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس توریت میں میرا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ بیٹا کہہ رہا کہ نہیں، آپ کا ذکر ہے اس میں۔ آپ نے اس بیٹے کو جس طرح بیمار پرسی کی، اس کو دعوت دی دین کی کہ ایمان لاوے، تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ باپ کی کیا رائے ہے۔ باپ نے کہا کہ ہاں مان لو بات، تو وہ ایمان لایا وہ بچہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میری وجہ سے دوزخ سے بچ گیا، نہیں تو بھی دوزخ میں جاتا۔ یہ معاشرت کی بات ہے، آپس کا رہن سہن۔ یہودی کا بچہ ہے، مجلس میں آتا ہے، اب نہیں آتا، بھائی کیوں آتا؟ بیمار ہے کہ بیمار کی پرسی کرو۔ بیماروں کی بیمار پرسی کرنا سنت ہے پیغمبر۔ یہ معاشرت کا اور آپس کے رہن سہن میں یہ بھی ایک حق ہے۔ یہ سب معاشرت کی باتیں ہیں کہ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن آپس میں صحیح ہو جاوے تو راستے کھل جائیں گے، اس کے دین کی دعوت کے اور تبلیغ کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ معاشرت اور آپس کا رہن سہن صحیح ہونا اس کا بڑا اثر ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک معاشرت ہے، ایک معاملات ہے۔ رہن سہن آپس میں صحیح ہو گیا تو جیسے میں نے مثال دی، ایسے ہی معاملات کہتے ہیں آپس کا لین دین۔ یہ دو چیزیں بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لین دین ہے، مال کا لین دین ہوتا ہے، خریدنا ہوتا ہے، بیچنا ہوتا ہے، اس میں تو جو لین دین ہے، لین دین کی بڑی تاکید ہے۔ جس طرح معاشرت کی تاکید ہے، آپس کے رہن سہن کو احسان پر رکھا ہے، معاملات کو امانت داری اور سچائی پر رکھا کہ لوگوں کے ساتھ کا لین دین، اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ سچائی پر رکھو، جس کا لیا اس کا دیا، جسے وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ ہاں، اس لیے کہ اگر معاملات بگڑ گئے تو بہت بڑی رکاوٹ آئے گی۔ کہ لیا اور دیا نہیں، قرض حسنہ، ہمارے مفتی زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ قرض حسنہ، کہ قرض حسنہ کیا؟ کہ قرض لینا اور جب وہ مانگنے کے لیے آگے تو ہنس دینا۔ کون دیتا ہے یہ قرض حسنہ؟ حالانکہ قرض حسنہ تو یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر قرض مانگا وہ دے دیا، یہاں پہ لے لو، پھر جب وعدہ ہوا تو وعدے پر ادا کر دیا، جس کا لیا اس کا دیا۔ یہ معاملات ہے، یہ معاملات کی خرابی زبردست رکاوٹ بنتی ہے دین کے کاموں میں۔ اگر معاملات کی خرابی ہوئی تو لوگوں کے تانے پڑیں گے کہ یہ دیکھو، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور میرے پیسے دبا کے بیٹھا ہے، پھر آگے نہیں بڑھ سکے گا وہ۔ اس لیے اس کی تاکید تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، بار بار ان کا ذکر آتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بڑے سخی تھے، بڑے با اخلاق، فیاض آدمی ایک دم۔ تو لوگوں کا اکرام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس میں وہ بعض مرتبہ لوگوں سے قرض لیتے تھے اور قرض لے کر کے لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیتے، لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کا اکرام۔ اس میں چڑھ گیا قرضہ بھاری، قرضدار ہو گئے۔ قرض چاہنے والے آئے کہ ہمارے پیسے لاؤ، پیسے ہے نہیں، ہاں، کیونکہ پیسے انہوں نے کوئی اپنی ذاتی کاروبار کے لیے تو لیے نہیں تھے، اعانت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ کیس آیا کہ معاذ کے پاس ہمارے پیسے باقی ہیں، وہ دے نہیں رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلایا کہ معاذ، تو معاذ کے بعد تو کچھ نہیں، پہننے کے کپڑے، تو ان کی جتنی چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکوا دی تاکہ لوگوں کا قرض ادا ہو جائے. اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. یہ معاملات کی مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو اور لین دین کو صاف رکھا، جس کا لیا اس کا دیا. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ زبردست رکاوٹ دین کے کاموں میں بنتی ہے، آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں. ہاں، اور جو آپس کے تعلقات بگڑیں گے تو سب سے بڑا اثر دین پر پڑے گا، دین کے کاموں پر. اس لیے یہ دو چیزیں حقوق العباد میں ہیں. معاشرت کہ آپس کا رہن سہن صحیح کرو، انصاف والے احسان والے ہو کر کے جیو، اور لین دین کے لین دین صحیح کرو، جس کا لیا اس کا دیا. ہاں، تجارت بھی صحیح، سب چیزیں ہماری صحیح، امانت داری پر، سچائی پر. اسلام نے معاملات کی بنیاد سچائی پر رکھی ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ سچا اور ایماندار تاجر وہ نبیوں کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. اس لیے دین کو سمجھنے میں یہ ساری چیزیں ہیں، ایمان بھی بنے، ہماری عبادتیں بھی بنے، ہمارا رہن سہن بھی بنے، ہمارا لین دین بھی بنے. ہاں، پورا دین ہم کو دیا ہے. ہاں، محنت اسی لیے ہوئے کہ ایسی محنت کی جاوے کہ جس سے ہم پر پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ہاں، جب پورا دین ہوگا تو اس کی پوری مدد ہوگی، پورے اثرات ہوں گے. تو میرے دوستو، ہم کو دین کامل دیا گیا ہے، اس میں ایمانیات بھی ہے، جنت جہنم کی خبریں بھی ہیں، اور اس کی دعوت بھی ہے، اس طرح عبادات بھی ہے، اور معاشرت بھی ہے، اور معاملات بھی ہے، اور اخلاق بھی ہے. یہ سب چیزیں مل کر کے پورا دین بنتا ہے. تو ہمیں پورا دین دیا گیا ہے. محنت بھی پورے دین کے لیے کرنی ہے، اور سیکھنا سکھانا بھی پورے دین کا ہے. دو چار باتوں کا نام، دو چار ہونے کہ چار باتیں پانچ باتیں، کہ یہ تو محنت کرنے کے لیے دی ہے، پانچ کام محنت کرنے کے لیے، باقی مطلوب پورا دین ہوتا ہے. پورے دین پر پوری کامیابی جو ملتی ہے پوری، وہ پورے دین پر ملتی ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے ایک یہودی کے بچے کو جو جنت کی بشارت ہوتی ہے اور اس کے تمیزداری کے لیے، اور جو وہ بیمار ہوتا ہے اس کے گھر پوچھنے جاتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت فرماتے ہیں، اور پھر اس کو جنت کی بشارت بھی ہو جاتی ہے مسلمان ہونے کے بعد. تو اس کے بارے میں مولانا ابراہیم صاحب نے بہت ہی اچھی کارگزاری بیان کی ہے. تو میرا التماس ہے تمام دوستوں سے کہ اس بیان کو پورا دیکھیں اور دین پر فوکس کریں. جزاک اللہ.